السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے سب سے پہلے شہید صحافی پترکار مولوی محمد باقر کے بارے میں، جنہیں انگریزوں نے 16 ستمبر 1857 میں توپ سے اڑا کر شہید کر دیا تھا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف لکھا کرتے تھے اور انگریزوں کے خلاف چلنے والی تحریک آزادی کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ مولوی محمد باقر سن 1780 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی محمد اکبر علی دہلی کے روحانی رہنما تھے۔ مولوی باقر نے تعلیم دہلی کالج دہلی سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ملازمتیں اختیار کی، جیسا کہ دہلی کالج میں پڑھایا اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تحصیلدار کے طور پر رہے، مگر یہ ان کی آخری منزل نہیں تھی۔ سن 1836 میں جب حکومت نے پریس ایکٹ میں ترمیم کرنے کے بعد اخبارات کی اشاعت کی اجازت دے دی تو انہوں نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا، جو ان کا فن اور پہچان بن گیا۔ جنوری 1837 میں مولوی محمد باقر نے اردو زبان کا 7 روزہ دہلی اخبار شروع کیا۔ یہ اخبار 21 برسوں تک جاری رہا۔ اس دوران میں اس کا 2 مرتبہ نام تبدیل ہوا۔ وہ مولانا محمد اکبر کے واحد بیٹے تھے۔ مولوی باقر کو اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی بھی آتی تھی۔ انہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کی تھی۔ 1836 کے آس پاس انہوں نے اپنا چھاپا خانہ قائم کیا اور 1837 میں اردو کے پہلے باقاعدہ اخبار دہلی اردو اخبار کا آغاز کیا۔ اردو اخبار پہلا ایسا عوامی اخبار تھا جو دربار شاہی سے لے کر کمپنی کی خبروں تک اور قومی و بین الاقوامی خبریں بھی شائع کر رہا تھا۔ دہلی اردو اخبار کے پہلے صفحہ پر حضور والا کے عنوان کے تحت مغل بادشاہ و شہزادوں کی خبروں کے ساتھ قلعہ معلیٰ کی نقل و حرکات اور صاحب کلاں عنوان کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کی خبریں چھپتی تھیں۔ اخبار میں مذہبی مضامین کے ساتھ ادبی گوشہ بھی ہوا کرتا تھا، جس میں مومن، ذوق، غالب، بہادر شاہ ظفر، زینت محل اور دیگر شعراء کا کلام چھپتا تھا۔ وہ ہندوستان میں جدید تعلیم کے فروغ کی اہمیت پر بھی زور دیا کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کردار۔ جنگ آزادی کے آغاز کے بعد 17 مئی 1857 کے شمارے میں مولانا محمد باقر دہلوی نے تاریخ کے ان طاقتور ظالموں کی نابودی کا ذکر کیا جن کو شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس شمارے میں درج عربی کے خطبے میں رسول اللہ اور ان کی آل کے ساتھ ساتھ صحابہ پر بھی درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ 1857 میں انہوں نے فکری قیادت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اخبار کو آزادی ہند کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 1857 کی بغاوت شروع ہونے کے کچھ عرصے بعد دہلی اردو اخبار کا نام بدل کر اخبار الظفر کر دیا گیا تاکہ تحریک آزادی کو بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور لال قلعہ دہلی کی شکل میں ایک مرکز میسر ہو۔ اخبار میں دہلی، میرٹھ، سہارنپور، امبالہ اور دیگر علاقوں کی سیاسی و ثقافتی خبریں شائع ہونے لگیں۔ انہوں نے سہارنپور، امبالہ، جھجر، کٹک، لاہور، ملتان، کلکتہ، بھوپال، میسور، جھانسی اور میرٹھ جیسے علاقوں کی خبریں اور حالات معلوم کر کے شائع کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمد باقر کا صحافتی نیٹ ورک اتنا وسیع تھا کہ دور دراز کے شہروں کی خبریں انہیں بروقت مل جاتی تھیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان خبروں کے حصول کے لیے باغی فوجی دستوں اور انقلابی نظم کا سہارا لیتے ہوں، کیونکہ اس کے بغیر دور دراز کے علاقوں سے صحیح حالات کا علم ہونا ممکن نہیں تھا۔ تحریک آزادی کے عروج کے وقت جب دہلی شہر میں ہندوؤں کے خلاف جہاد کے اعلان پر مبنی اشتہار لگائے گئے جن میں انگریزوں کو اہل کتاب بھائی کہا گیا تھا، تو مولوی محمد باقر نے تحریک آزادی کی صفوں میں انتشار اور داخلی جنگ پیدا کرنے کی اس سازش کو پہچان لیا اور اپنے اخبار میں اس سازش کے خلاف لکھا۔ آپ نے خصوصی طور پر آزادی کے لیے لڑنے والے فوجیوں کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کی تلقین کی۔ انگریزوں کے ذرائع ابلاغ نے لکھنا شروع کیا کہ کارتوسوں پر سور کی چربی استعمال نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں سپاہیوں کو یہ کارتوس اپنے ہم وطن ہندوؤں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے راضی کرنا تھا۔ مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار میں لکھا کہ آج اگر ہندوؤں کی باری ہے تو کل ہماری باری ہوگی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہندو تو مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے رئیسوں اور راجاؤں کے لیے لکھا کہ انہیں اپنے ہم وطن عوام کے خلاف انگریزوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ انگریز دھوکے باز ہیں۔
انہوں نے ہم وطنوں میں اتحاد پر زور دینے کے لیے شیخ سعدی کے مشہور اشعار کا بھی حوالہ دیا۔ بنی آدم آزائے یک دیگرند، کہ در آفرینش ز یک گوہرند۔ عید الاضحیٰ آئی تو مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے گائے کی قربانی پر پابندی لگائی تاکہ انگریز اس سے فائدہ اٹھا کر ہندو مسلم فساد نہ کروا سکے، کیونکہ گائے ہندوؤں کے ہاں مقدس ہے۔ معلومات، خبروں، قیادت اور نظم و ضبط کی جنگ میں انگریز جیت گئے۔ 4 ماہ بعد دہلی پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا تو مولوی محمد باقر پر ایک انگریز کے قتل کا مقدمہ چلا کر گولی مار دی گئی، جس کو دہلی میں ہجوم نے پیٹ کر ہلاک کر ڈالا تھا۔ یوں یہ تحریک آزادی ہند کے پہلے شہید صحافی بن گئے۔ ان کے بیٹے مولانا محمد حسین آزاد لاہور چلے گئے اور وہ بھی اردو کے مایہ ناز ادیب ہوئے۔ مولوی محمد باقر کو گولی مارنے والا شخص ولیم اسٹیفن رائکس ہوڈسن تھا، جسے 1 سال بعد 1858 عیسوی میں لکھنؤ میں واقع بیگم کوٹھی میں کسی نے گولی مار دی تھی۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔